تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اب آج سے آیت کریمہ جو ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سماعت کریں گے، وہ آیت کریمہ میں جو ذکر آنے والا ہے، جو بیان آنے والا ہے، اس کا مختصر خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب لا سے لے کر تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ کہ ایمان والے کون ہیں، برابر۔ اور ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم تک کافروں کا ذکر کیا ہے کہ کافر کون ہے، برابر۔ اور وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ سے جو آج تلاوت ہوگی، وہاں سے ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا، جو نہ ایمان والے ہیں اور نہ کافر ہیں، یعنی جو نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ اور سب سے خطرناک جو قسم ہوتی ہے وہ یہ منافقوں کی ہوتی ہے۔ منافقت الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے ہو تو اس کو بھی منافق بولتے ہیں، یعنی نہ ادھر اور نہ ادھر۔ دور رسالت میں یہ ایک جماعت تھی بہت بڑی، یعنی میرے آقا کے زمانے میں ان کا ایک سردار تھا بہت بڑا، وہ اس کو پورا مینیج کرتا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے نا، وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ دن کو کبھی ان کے پاس جاتے تو رات کو ان کے پاس آ کے بیٹھتے، کبھی رات کو ان کے پاس جاتے تو دن کو ان کے پاس آ کے بیٹھتے۔ پھر وہ کہتے کہ یار آپ تو ان کے پاس بھی جاتے ہو، ایسے ہی جاتے ہیں، ان کو خوش کرنے جاتے، باقی ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب ادھر والے پوچھتے کہ آپ تو ان کے پاس بھی بیٹھتے ہو، تو ان کو بھی وہی جواب، تو خالی وہ ایسے رول ادا کرنے جاتے ہیں، باقی ہم ادھر نہیں، ہم تو آپ کی طرف۔ ایک ہوا یہ مذہبی منافقت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ہوتی منافقت دوستانہ، بہت سارے دوست بھی ایسے ہوتے۔ پھر ایک ہوتے سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے، یعنی یہ چیز آپ کو ملے گی ہر جگہ، خالی اس کا جو لیبل ہوگا نا وہ الگ ہوگا، باقی یہ چیز ہر جگہ ہے، سمجھ گئے؟ کہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے ہوتا ہے، جیسے 3 یا 4 بھائی ہوتے تو اس میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور ضروری بھی نہیں کہ ایسا ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، یعنی ایسا ہو تو وہ ایسا ہے، لیکن کوئی ضرور نہیں کہ آپ 4 بھائی ہو، 5 بھائی ہو، 6 بھائی ہو تو اس میں ایک منافق ہوگا، ایسا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر، اور دونوں طرف، اور اپنی بھاشا میں بولتے ہیں دودھ اور دہی میں جو پاؤں رکھتا ہے، اپنی جو عام بھاشا میں بولتے ہیں دودھ اور دہی میں جو پاؤں رکھتا ہے، اور وہ سب سے ڈینجر، اس سے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باقی جو خالص ہو، بولتے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور ایک بولتا ہے میں آپ کا دشمن ہوں، وہ دونوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ کس سے آپ کو؟ جو دونوں طرف پیارا بنتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں آپ فرماتے، ایک بیان میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہو، اب وہ کام کوئی بھی ہے، چاہے مذہبی کام ہے، سماج کا کام ہے، یا سوسائٹی کا کوئی کام کر رہے، یا سوشل ورک کر رہے ہو آپ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر سبھی لوگ آپ کی تعریف کریں نا وہاں پہ، سبھی لوگ، یار مفتی صاحب آپ تو کیا کام کرتے ہو، تو مدنی باپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ یہ سمجھنا آپ ابھی کامیاب نہیں ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھنا کہ ابھی آپ کامیاب نہیں ہو، لیکن جب وہاں آپ کے 80% آپ کی تعریف کرنے والے اور 20% آپ کے مخالف ہو، تو آپ اس دن سمجھ جانا آپ بالکل سیدھی لائن پہ چل رہے ہو۔ پھر اس کا خلاصہ کیا حضرت نے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر آپ نے خلاصہ کیا کہ دیکھو
جہاں سب تعریف کرنے والے ہو نا، سمجھ جانا آپ سب کو خوش رکھتے ہو اس کے لیے. لیکن جہاں آپ 80% آپ کے چاہنے والے اور 20% آپ کے مخالف ہو نا، وہاں آپ کامیاب ہو. اس لیے کہ جو 20% لوگ ہیں جو آپ کے مخالف، وہ آپ کی کمیوں کو تلاش کریں گے کہ آپ کا فالٹ کہاں ہے، کیا ہے، کہاں غلطی ہے وہ. اب جیسے آپ امام ہو تو وہ دھیان رکھیں گے ایک پائجامہ کتنا اونچا ہے، دوسرا کتنا نیچا ہے، قاعدے میں آپ کتنی دیر لگاتے ہو، رکوع میں آپ کتنی دیر لگاتے ہو، آپ ثنا پڑھتے ہو کہ نہیں، وہ آپ کا دھیان رکھیں گے. تو ایسا ضروری ہے، دھیان رکھنے والے ضروری ہے، تب جا کے آپ سنبھل کے چلو گے. نہیں تو 100% اگر سب آپ کے تعریف کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اور کانفیڈنس میں آ جاؤ گے اور خطا کر بیٹھو گے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے 20 لوگوں کا یا 20% لوگوں کا آپ کے مخالف ہونا ضروری ہے. اچھا، وہ 20% کیا کریں گے؟ آپ کی کمیاں ڈھونڈیں گے، اور جو 80% ہے وہ آپ کی خوبیاں بیان کریں گے. یعنی آپ کی عزت اور بڑھے گی. لیکن جہاں سب آپ کے تعریف کرنے والے ہو، کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو خوش رکھ رہے ہو. اچھا آپ بھی اچھے ہو، ہاں آپ بھی بہت اچھے، آپ بھی بہت اچھے ہو، تو وہ تو آسان ہے سب کرنا، سب کو خوش رکھنا. لیکن اس طریقے سے کہ جہاں آپ کے کچھ مخالف ہو اور وہاں کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کامیابی کی نشانی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ جو دور رسالت میں تھے وہ اس طریقے کے منافقین تھے. وہ ایمان والوں کے پاس بھی بیٹھتے تھے اور کافروں کے پاس بھی. ان کے پاس آتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے پاس جاتے تھے تو ہم کہتے تمہارے ساتھ. تو یہ جو آج سے جو آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے، یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. کس کا؟ منافقوں کا. اب دیکھیے وہ کیسے تھے، قرآن پاک ان کا حلیہ بیان کرتا ہے. وہ آپ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اے محبوب وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. کون کہتا ہے یہ بات؟ اللہ پاک کہتا ہے. یہ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اس میں تو ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وما ہم بمؤمنین. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم بھی تو وہی کہتے ہیں نا. بھئی آپ سے میں پوچھو آپ کا ایمان کس پر ہے، آپ کیا کہو گے؟ آپ قیامت کو مانتے ہو. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ. اے محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دین پر، قیامت پر بھی ایمان. لیکن اللہ کا فرماتے ہیں محبوب وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہے، صرف بولتے ہیں. ان کی زبان پہ کچھ ہے، دلوں میں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے. بھروسہ نہیں رکھنا ہے ان کا. سمجھ گئے؟ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے محبوب یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. یہ جو ٹولی آ کر کے بیٹھتی ہے نا، جو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان والے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے. وما یخدعون، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے. وہ دھوکہ کون ہے آپ کے سامنے؟ تو دیکھو اللہ پاک ہے. کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے نا. اور ہمیشہ جہاں بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کا معاملہ ہے نا، وہاں بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے. آج ہم اور آپ کبھی کبھی غفلت میں بولتے اللہ کی قسم کھاتے ہو نا، اللہ کی قسم. بات بات میں نہیں کھانی چاہیے. اس لیے آپ قسم کس کی لے رہے ہو؟ آپ نے بولا اللہ کی، بولنا آسان ہے، لیکن آپ غور و فکر کرو کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے کہ جو اندر گئی ہوئی سانس کو باہر آنے سے روک سکتا ہے. آپ جہاں کھڑے ہو وہ چاہے گا تو وہاں زمین میں سورنگ پڑ جائے گی اور آپ اندر اتر جاؤ گے.
وہ رب وہ ہے کہ وہ چاہے گا تو آسمان سے آپ کے لیے آگ برسا دے گا. اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کی بات آئے تو بڑے احتیاط سے آپ زبان بھی چلائے اور بڑے احتیاط سے آپ معاملہ کرے. یہ نہیں کہ بھئی اللہ کی قسم میرے کو تو پسند نہیں, اللہ کی قسم میں یوں نہیں کہتا, اللہ کی قسم میں. کبھی غلطی سے اگر غلط قسم نکل گئی تو کیا کرو گے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ فضل فرما دیتا ہے, وہ کرم فرماتا ہے, رحم فرماتا ہے. باقی ہمارے اور آپ کے اعمال تو اس لائق نہیں ہے. میں نے ایک جگہ بھی چند دن پہلے ایک بزرگ کی روایت پڑھی تھی کہ ہمارے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سکون سے سوتے ہیں, سکون سے بیٹھتے ہیں, سکون سے چلتے ہیں, سکون سے کھاتے ہیں, سکون سے پیتے ہیں. باقی ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ برسنی چاہیے. اور آپ غور و فکر کرو, میں اپنے آپ پہ غور و فکر, میں آپ کے اعمال تو جانتا نہیں ہوں اور آپ میرے نہیں, لیکن اپنے اپنے اعمال پہ آپ غور و فکر کرو ایک منٹ کے لیے. آپ کا دل کہے گا کہ نہیں آسمان سے آگ آنی چاہیے اور مجھے جلا دینی چاہیے. اب جیسے میں ہوں, یہ تو میں آپ کو کپڑوں میں دکھتا ہوں, یہ دکھتا ہوں, ٹوپی مصلے پر ہوں اور بیان درس قرآن دے رہا ہوں, تو آپ کو ایسا لگے گا بھائی ان سے بڑا کوئی نیک ہوگا ہی نہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگ آسمان سے آنی چاہیے اور وجود کو جلا دینی چاہیے. اور یہ آپ غور و فکر کرو, ہر آدمی اپنا اپنا سوچے. آپ کو لگے گا کہ یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہم چل رہے, پی رہے اور پل رہے ہیں. باقی تو ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہم کو زمین پہ رہنے کی جگہ بھی نہ ملے. آپ غور و فکر کرو اپنے اعمال پہ, لگتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس قابل ہے کہ آسمان سے آگ برس جائے اور ہم کو جلا دے, لیکن اس کا احسان اور کرم ہے کہ وہ ہمیں روزی دے رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, سب کچھ عطا کرتا ہے, آپ کو کپڑے دے رہا ہے آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کی گناہوں پر پردہ ڈال کے آپ کی عزت بچا کے رکھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ غور و فکر کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں آپ, پھر آپ کو اللہ کی ذات اقدس کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا کرم والا ہے کہ اس نے گناہوں کو بھی چھپایا ہے اور عزت کو بھی بلند کر کے رکھا ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ بچا سکتے ایک دوسرے کی عزت. ہم تو 10 لوگوں کو اعلان نہ کر دے جب تک ہمارا ہاضمہ درست نہیں ہوگا, ڈکار ہم کو نہیں آئے گی. 10 لوگوں کو ہم نہ بول دیں, آپ کا ایک اب خالی مجھے پتا چل جائے, دیکھو جمعہ میں بیان نہ کر دوں تو کہنا انسان ہو نا. اور میری کوئی بات آپ کو پتا چل جائے تو دیکھنا مغرب کے اندر آپ مصلے پر آنے نہیں دو گے مجھے. یہ ہماری اوقات ہے, سمجھ گئے؟ لیکن اس کا کرم دیکھو, اس کی شان دیکھو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے. ایسے ایسے ہم اور آپ پاپی ہے, بول نہیں سکتے کسی کے سامنے, ہم نے ایسے ایسے جرم کر کے بیٹھے. لیکن اس کا احسان دیکھو کیسے آپ کی عزت کی لاج رکھے ہوئے ہو, کیسے اس نے لوگوں میں آپ کو عزت عطا فرمائی ہے, کیسے وہ عزت کے ساتھ آپ کو روزی بھی عطا فرما رہا ہے, کیسے وہ سکون و اطمینان سے آپ کو سلاتا بھی ہے, اور وہ کیسے آپ کو شان بان کے ساتھ صبح میں اٹھاتا بھی ہے, شان بان کے ساتھ بازار میں چلا بھی رہا ہے, شان بان کے ساتھ آپ کو معاشرے کے اندر بٹھا بھی رہا ہے. حالانکہ اس سے بڑھ کے آپ کے عیبوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. جانتا ہے کوئی؟ اللہ سے بڑھ کے ہمارے کرتوتوں کو کوئی جانتا ہے؟ لیکن اس کا کرم اور احسان ہے کہ وہ لاج رکھے ہوئے ہے. باقی ہمارے اعمال تو اس قابل ہے کہ آسمان سے آگ برس جانی چاہیے, لیکن وہ غفور الرحیم ہے, وہ کریم ہے, نقطہ نواز ہے, بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وما یخدعون, یہ لوگ دھوکہ دینا تو چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, لیکن وما یخدعون, یہ دھوکہ نہیں دے سکتے, الا انفسہم, مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. یہ جو منافق ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اللہ پاک کون ہے؟ ذرا سوچنا تو تھا ایک بار. کون ہے؟ وحدہ لا شریک لہ ہے, کن فیکن کا مالک ہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اس کی شان ہے.
جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے. پل بھر میں سورج کو نکالتا ہے، پل بھر میں سورج کو ڈبا دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اتنا بڑا شامیانہ آپ کے اوپر آسمان کا کس نے سجا کر کے رکھا ہے؟ اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ نے. یہ زمین آپ کے لیے بالکل مستوی کر کے ٹکا کر کے رکھی ہے. کو کس نے رکھا ہے؟ یہ سب اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ نے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو کہتے وما یخدعون الا انفسہم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ. اور دیکھو ہمیشہ یاد رکھنے کا، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے جب تم کسی کے ساتھ چالاکی کرو، کیا کرو؟ چالاکی سمجھتے نا؟ ہوشیاری کرنا، کھیل کھیلنا، سمجھتے نا؟ جیسے بیوقوف بنانا جس کو کہتے ہیں، یا کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا، سمجھ گئے؟ ہاں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا اور کسی کو بیوقوف بنانا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں کسی کو بیوقوف بنانے کا خیال آئے اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے کا خیال آئے، مطلب کیا کہ تمہارا کوئی دوست ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اس کی بہن، بیٹی، بیوی سے اگر تمہارا کوئی ناجائز رشتہ ہے اور تم کبھی کھلواڑ کرنا چاہو، یا کسی کو تم پیسوں میں چھتر پنڈی کرنا چاہو، تو یہ چیزیں کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لینا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا ہے. دیکھو آدمی چھتر پنڈی کس کے ساتھ کرتا ہے معلوم ہے؟ جس کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے. آپ سب کو مجھ پر بھروسہ ہے تو میں چھتر پنڈی آپ کے ساتھ ہی کروں گا. کیوں؟ میں جو بولوں گا آپ ایکسپٹ کرو گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے چالاکی ہوشیاری بن جائے گی، لیکن نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غور و فکر یہ کرو کہ ان لوگوں کا آپ پر کتنا اعتماد ہے. یہ مت دیکھو کہ میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہوں، ان کے پاگل بنا رہا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے میرے سامنے. نہیں، ان کو اعتبار کتنا ہے وہ دیکھو. اس لیے کسی کے اعتبار بھروسے سے کبھی کھلواڑ نہیں تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی معاف نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی کبھی معافی نہیں ہوگی اگر یہ چیز آپ کرتے ہو. اور دوسری بات ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا اگر تم کسی کے ساتھ کھلواڑ کرو گے اگر تم کسی کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو تمہاری نسلوں کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا. یہ حدیث پاک میں بخش نہیں دیے جاؤ گے. کسی کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو آپ کے ساتھ کھیل ہوگا ہی اور ہوگا ہی ہوگا. برابر؟ تو کہتے الا انفسہم، لیکن وہ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن وہ کچھ سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اور کانفیڈنس میں، لیکن وہ اور کانفیڈنس ان کا غلط ہے، وہ خود ہی بیوقوف ہے. اس سے جو آگے کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور اسلام میں استقامت عطا فرمائے.